हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो रिएक्शन वीडियो में लेकर आई हूँ, ये वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहारी जी की, और वीडियो का टाइटल है लैला के फाके मजनूओं का वाक़या, ओरिजिनल मजनू को कैसे पहचाने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें क्या बताया जाएगा लैला और मजनू के बारे में और असली मजनू को कैसे पहचाने। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे अजीज़ों, क्या हम जो ये नारे लगाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान फिदा करने के लिए, वक्त आएगा तो क्या तुम भी हुजूर के नाम पर कुछ चीज़ें छोड़ सकोगे? और अगर नहीं छोड़ पाते तो तुम्हारा दावा खोखला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर नहीं छोड़ने वाला अपनी जान क्या छोड़े? हुजूर ने फरमाया, मेरी आंखों में नमाज की ठंडक है। कौन है जो आशिक रसूल सुबह के वक्त अपना बिस्तर, गर्म बिस्तर छोड़ दे, अपनी नींद को तर्क कर दे, ये कहकर के अपने घर से निकले कि मैं अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं क्योंकि मैं अपने रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। ऐसे आशिकों की जमात बहुत कम है, लेकिन जुलूस में और जलसों में पुकारने वाले आशिक बहुत ज्यादा, आवाज देने वाले आशिक बहुत ज्यादा है। यहां पर मैं मौलाना रोम की वो बात बताता हूं। लैला और मजनू का नाम तो सुना होगा, मशहूर है, हर जगह इनकी मिसाल भी दी जाती है। एक बार लैला के घर के बाहर बहुत सारे आशिक जमा थे और हर कोई कहता था कि मैं मजनू, मैं मजनू। लैला की कनीज लैला से कहती है, ये कोई यानी ख्याली बातें नहीं है, लैला थी और मजनू भी थे, इनकी तारीख है, इनकी तारीख है। मजनू का नाम कैस है, कैस, मजनू लफ्ज मशहूर हो गया, लैला का भी नाम है। तारीखी हस्तियां हैं। अब इनको तोड़ मरोड़ करके लोग अपने आपसी मोहब्बत के लिए बोल लेते हो, अलग बात है, इनकी तारीख पढ़े। लैला की कनीज ने कहा कि लैला तेरे कितने मजनू हैं? बाहर देख रही हूं तो भीड़ की भीड़ नजर आ रही है, हर कोई कहता है मैं मजनू, मैं मजनू। लैला ने कहा हलवा बनाओ। लैला बड़ी घर की औरत थी, हलवा बनाया और कहा जाओ बाहर जाकर के कहो कि जो मजनू है वो आ जाए। लैला ने उसके लिए हलवा भेजा है। कनीज ने एक बड़ा थाल लिया और बाहर आई, पुकारा कि आज लजीज हलवा लैला के घर से आया। सब टूट पड़े जितने मजनू थे, फेक मजनू थे, सब आए। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आप सब समझ जाएंगे इस चीज को। हलवे पर टूट पड़े, सब हलवे खा गए। वो कनीज अंदर आई, कहा कि सारे मजनू खा गए। लैला ने अब की बार कहा, फिर वही बर्तन लो और चाकू लो, बाहर जाओ और कहो कि लैला ने अपने मजनू के जिस्म की एक बोटी मांगी है, गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। कनीज अब की बार बाहर आई, कहा कि तुम में से कौन मजनू है, सामने आ जाए। लैला ने उसके जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है, गोश्त की एक बोटी मांगी। सब बगले खुजाते इधर उधर निकलने लगे। अरे ये अलग लैला है। जहां जिस्म के टुकड़े काटने की बात आई, फेक मजनू सब एक्सपोज हो गए। बहुत देर के बाद एक शख्स आया जो हलवा खाया भी नहीं था। वो झुके हुए अंदर से किसी दूर दराज इलाके से आता हुआ दिखाई दिया। उसने आकर कनीज से पूछा, लाओ लैला ने कहा है। कहा तो उसने काटना शुरू किया और कहा कि यहां का काटूं, यहां का काटूं, फला जगह का काटूं। उस कनीज ने कहा नहीं, बस एक टुकड़ा मांगा है लैला। उस मजनू ने कहा कि मुझे ये तो नहीं बताया गया कि किस हिस्से का मांगा, मैं हर जगह का काट करके दे देता हूं, ले जाओ, लैला को कोई तो चीज पसंद आ जाए। हकीकत में वो शख्स अपनी जिस्म को चाकू से काटने लगा। वो कनीज डर के मारे अंदर भाग गई।
اور کہیں کہ ایک دیوانہ دکھ رہا ہے، وہ چاقو لے کر کے اپنے بدن کے ٹکڑے کاٹنے لگ گیا ہے اور خون اپنے آپ میں خون ہو رہا ہے۔ لیلا نے کہا اب تجھے سمجھ میں آیا، حلوے والے مجنو اور ہیں، فدا ہونے والا مجنو اور۔ میرے عزیزو، اس بات کو بیان کر کے علماء کرام نے یہی فرمایا، اس طرح بھیڑ بھاڑ کے عاشقوں کی جماعت بہت ہے، ان کو کھچڑے پہ جمع کر لو، ان کو نیاز پہ جمع کر لو، ان کو جلوس پہ جمع کر لو، نعرے پہ جمع کر لو، ہائے 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 کرتے سب جمع ہو جائے۔ جس دن نام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی قربانی تم سے مانگی جائے، ارے میاں ابھی تو میں گردن نہیں مانگ رہا ہوں کسی کی، نہ ہی تمہارا خون مانگ رہا ہوں، لیکن آؤ اپنے رسول کے لیے کم سے کم تم بستر چھوڑ کر کے دکھا دو، سمجھ میں آ جائے گا کہ عشق رسول کہاں تک پہنچا ہے، محبت رسول کہاں تک پہنچی ہے۔ یہ ایک بات عجیب سی نہیں نظر آتی؟ تمہیں دنیاوی فلمیں اور گانے اور ایکٹر بھی پسند ہیں اور رسول بھی پسند، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی عبادت کا سجدہ بھی اور شیطان سے یارانہ بھی، اس سے دوستی بھی۔ اب مجھے بتاؤ محشر میں کس سے کس چیز کا صلہ مانگو گے؟ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ اطاعت الگ تھی جو صحابہ کے اندر تھی، وہ فدا ہو جاتے تھے، جان نچھاور کرتے تھے۔ جنگ احد کی بات میں بتاؤں، ایک صحابی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی ایسے ہیں میدان احد میں لڑتے لڑتے ان کا جسم پورا ختم ہو گیا، کھیما بن گیا تھا۔ میں یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، سب بوٹیاں ہو گئی تھیں، کچھ نہیں باقی تھا، لاش بھی نہیں پتا چل پا رہی تھی، چہرے کا مسلح ہو گیا تھا، صرف ان کی انگلی کا ایک حصہ، انگلی کا پور یہ میدان میں گرا ہوا ملا۔ ان کی بہن آئی مدینہ طیبہ سے، صحابہ تو پہچان نہیں پائے، ان کی بہن نے کٹی ہوئی انگلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا یہ میرا بھائی ہے، میں اسے پہچانتی۔ کچھ بھی نہیں ملا باقی، کچھ نہیں، انگلی کا ایک پور دیکھ کر کے ان کی بہن نے کہا یہ میرا بھائی ہے، انس بن نضر ہے۔ اللہ اکبر، جن کی جسموں کے ٹکڑے 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے، وہ عاشق رسول تھے یا پھر ہم ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، میں اپنے لیے بھی نصیحت کروں گا، آپ کے لیے بھی۔ اقبال کی وہی بات پھر میں دہراتا ہوں، بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہمامست، اپنے آپ کو نبی کے لیے وقف کر دو، دین یہی ہے دین۔ اگر بؤ نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں۔ اب آج کی آیت جو میں نے تلاوت کیا اس پر مختصر سی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم ہر بات کو مانتے ہیں، وعدہ کریں گے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اللہ فرماتا ہے پھر جب تمہارے سامنے سے نکل کر کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، رات کو بیٹھ کر کے برے منصوبے بناتے ہیں، اس بات کے خلاف میٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو تم سے وعدہ کر کے جاتے ہیں اس کے خلاف رات میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین کی جماعت ہے، یہ منافقین ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، ارے ہم نے تو ایسی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں، حضور کے پاس آتے، رات میں بیٹھ کر کے منصوبے بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ رات میں انہوں نے منصوبے بنائے اللہ سب لکھ رکھا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تم رسول کے پاس کیا ہو اپنا وعدہ کرتے ہو اور پھر آ کر کے رات میں میٹنگ کیا کرتے ہو؟ اب اللہ اپنے رسول کو کیا حکم دیتا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اے رسول آپ ان سے منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کی بات دل پر نہ لیں. ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے نا، منہ پہ کچھ اور بولتا ہے، پیچھے جا کر کچھ اور بولتا ہے، اور پھر جب خبر ملتی ہے کہ فلاں جو ہے جا کر کے آپ کے خلاف منصوبے کر رہا تھا تو تکلیف ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے. لیکن اللہ فرما رہا ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے آپ منہ پھیر لیں. کریں کیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے رسول آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے، آپ کے سارے کام بنانے کے لیے اللہ کافی. میرے عزیزو یہ آیت کتنی حوصلہ افزا ہے، رسول پاک کے لیے اتری، لیکن آپ کے صدقے میں سمجھتا ہوں ہر امتی کے لیے اس میں روشنی، ہر امتی کے لیے. جب کبھی تمہارے پالے ایسے لوگوں سے پڑے تو ان سے چشم پوشی کر لو، منہ پھیر لو. یہ جماعت منافقین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، سوائے گند پھیلانے کے کچھ نہیں کر سکے گی. لیکن اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے جس نے ایسے حالات میں اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی. مفتی سلمان انصاری جی کا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھا تھا. اور اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور انسان کیا کر رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں. اس کا سارا حساب مرنے کے بعد ہوتا ہے. اور اگر کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں، چاہے اللہ سے کر رہے ہیں، اس کے نبی سے کر رہے ہیں، یا کسی بھگوان سے کر رہے ہیں، تو سچے دل سے محبت کرو. لوگوں کو مت دکھاؤ کہ ہم اتنا کرتے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں. لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس کے لیے آپ کر رہے ہو اس کے لیے سچے دل سے کرو، اس کو دکھاؤ کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے. تو یہ ویڈیو کافی اچھی تھی سمجھانے کے لیے، اور سب کچھ اس کی نظر میں ہے، اچھا برا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. تو اس کو جو بھی کام کریں اس کو دھیان میں رکھ کے کریں کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. تو چلیے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.